الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما میرے بعد وہ کسی کے مناسب نہ ہو، تو اللہ نے زمین کو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ سب کے سب جن، انسان، پرندے، حیوان سب آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 3 دلچسپ واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ انبیاء میں ذکر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو قوت فیصلہ کی دولت سے نوازا تھا۔ اب یہ قاضی بھی تھے اور نبی بھی تھے، چنانچہ 2 آدمیوں کا فیصلہ ان کے پاس آیا، ان کی آپس میں ذرا کھٹ پٹ تھی۔ اب وہ دونوں آئے، ان میں سے مسئلہ ان کا یہ ہوا کہ ایک آدمی کے پاس بکریاں تھیں اور دوسرے کا کھیت تھا۔ وہ بکریاں جب باندھتا تھا، جو کھیت کی طرف دروازہ تھا اس کو وہ بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں کھیت میں نہ جائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تو بکریاں گئیں اور اس کھیت والے کا سارا کھیت خراب کر دیا۔ چنانچہ وہ کھیت والا اور وہ بکریوں والا دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ جناب سلیمان وہاں پر تشریف فرما نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو کھیت والا ہے، بکریوں والوں کی بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں جس سے وہ اپنا نقصان پورا کرے۔ آپ اتنی دیر میں حضرت سلیمان بھی تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی فیصلہ پورا نہیں ہوا، فیصلہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ اور جناب داؤد علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ آپ اجازت فرمائیں تو میں فیصلہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کرو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، بکری والوں کو، جو بکری والا ہے اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں، اور جب تک کہ کھیت اپنی پہلی حالت پر واپس نہیں آتا اس کی بکریاں واپس نہ کی جائیں۔ جتنے دن کھیت اپنی حالت پر نہیں آ جاتا اتنے دن یہ کھیت والا بکریاں اپنے پاس رکھے گا اور ان کے دودھ سے نفع اٹھائے گا۔ چنانچہ جب کھیت اپنی حالت پر آ جائے گا، کھیت والے کو کھیت واپس مل جائے گا اور بکریوں والوں کو بکریاں مل جائیں گی، اس طرح کوئی بھی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، یہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی۔ اس طرح وہ دونوں اپنے اپنے حقوق لے کر کے چلے گئے۔ ایک اور واقعہ لکھا بڑا دلچسپ، فرمایا کہ 2 عورتیں تھیں، ان میں سے دونوں کا ایک لڑکا تھا۔ بڑی کے لڑکے کو بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ اس نے جلدی سے، وہ چالاک تھی، اس نے اٹھا لیا، چھوٹی والی عورت کے بچے کو اس نے اٹھا لیا، اس نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ اب ان دونوں کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا چونکہ بیٹا بڑی کے پاس ہے وہ اس کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت لے کر کے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں فیصلہ فرماؤں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں لڑ رہی ہو، میں اس بچے کو کاٹ کر کے دونوں میں برابر تقسیم کر دیتا ہوں،
بڑی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چھوٹی بولنے لگی کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ بچہ میرا نہیں اس بڑی کا ہے، اس کو دے دو۔ کیوں؟ اس نے کہا بیٹا تو میرا ہے، لیکن زندہ تو کم از کم رہے گا، مرے گا تو نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ بڑی کا نہیں ہے بلکہ چھوٹی کا ہے، چنانچہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ لکھا ہے سورۃ نمل کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چونٹیوں بھی نے جب سنا تو چونٹیوں نے میں سے ایک چونٹی ان کو کہنے لگی کہ تم اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی اس بات کو سنا تو کہا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کروں۔ تو یہ واقعات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 3 دلچسپ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انبیاء علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔